وصحبه ومن والاه ثم أما بعد قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ روزانہ کی بنیاد پہ جو حلف ہم اٹھاتے ہیں اس میں ایک بنیادی بات یہ ہے حی علی الصلاۃ، آؤ اس خاص نماز کی طرف جس نماز کو رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پہ فرض کرنے کے بجائے آسمانوں پہ بلا کر براہ راست جو فرض جو عمل رب العالمین نے فرض قرار دیا وہ عمل نماز ہی ہے۔ باقی تمام عبادات رب العالمین نے جبریل امین کے ذریعے نبی علیہ السلام کو ان اعمال کو کرنے کا حکم دیا۔ نماز واحد عمل ہے جس کا حکم رب العالمین نے اسراء اور معراج کے موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور نماز کا باقاعدہ نبی علیہ السلام کو جبریل امین نے مکمل طور پر پہلے دن اول وقت میں اور دوسرے دن آخری وقت میں پڑھا کر نبی علیہ السلام کو دکھلایا۔ آپ علیہ السلام سے پہلے بھی جو امتیں گزری ہے وہ بھی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب اسماعیل علیہ السلام، اسی طرح جناب زکریا اور جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی نماز کا تذکرہ موجود ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کو بیت اللہ کے قریب اسی لیے چھوڑا تھا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ جناب اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام نماز قائم کرنے والے تھے اور گھر والوں کو بھی نماز کے حکم دینے والے تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اور جناب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ تو نبی علیہ السلام سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ بھی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح جس دور میں نبی علیہ السلام تشریف لے کر آئے اس دور میں بھی مکہ کے باشندے بھی نماز کے نام پہ کچھ کام کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید نے ان کی نماز کا بھی نقشہ کھینچا ہے قرآن مجید میں، وَمَا كَانَ صَلَاتَهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَأً وَتَصْدِيَةً۔ ان کی نماز بیت اللہ کے ارد گرد مکہ والے جو نماز ادا کیا کرتے تھے إِلَّا مُكَأً وَتَصْدِيَةً، وہ سیٹیوں پر وہ تالیوں پر مشتمل ان کی نماز تھی۔ لیکن جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہتا ہے کیا مطلب ہے؟ وہ خاص نماز جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہی نماز ادا کرنی۔ اس نماز کے آغاز سے لے کے اختتام تک جس طرح جس کیفیت میں نبی علیہ السلام نے ادا کیا ہے اسی انداز میں پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابی جناب مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی علیہ السلام کی آخری دور میں نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ فرماتے ہیں نحن شببۃ متقاربون فاقمنا عنده 20، ہم کچھ نوعمر نوجوان تھے، نبی علیہ السلام کے پاس مدینہ منورہ ہم آئے اور ہم آپ علیہ السلام کے پاس دین سیکھنے کے لیے 20 راتیں 20 دن ہم نے قیام کیے۔ جب نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ہم اپنے گھروں کی طرف، ہم گھروں کو یاد کر رہے ہیں
بستی اور برادری اور گھر والوں کو جب ہم یاد کر رہے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ اصول دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز کو اس انداز میں پڑھنا ہے، اور نماز کا جب ٹائم ہو جائے تو تم میں سے ایک اذان دے دے، فَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، اور تم میں سے جو عمر میں جو سب سے بڑا ہے وہ کیا کرے، امامت کرائے۔ پھر آپ نے فرمایا صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، اسی طرح نماز ادا کرو جس طرح تم نے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہاں پہ حی علی الصلاۃ سے مراد خاص وہ نماز ہے جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ جو نماز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس نماز کو قرآن مجید نے ایمان بھی کہا ہے۔ بعض لوگ عمل کو ایمان سے خارج سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نفس سے ایمان، محمد الرسول اللہ کا ایمان بھی، آج کے اس دور کا ایک عام آدمی کا ایمان بھی، دونوں برابر ہے۔ نفس ایمان میں نہ کوئی اضافہ ہوتا ہے نہ کوئی کمی واقع ہوتا ہے، لہذا لفظ ایمان میں سب برابر ہے۔ جبکہ قرآن مجید نے بھی عمل کو ایمان کہا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 143 میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اس سے پہلے تحویل قبلہ کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے والوں، وما کان اللہ، اور نہیں اللہ تعالیٰ، لیضیع ایمانکم، تمہارے ان نمازوں کو ضائع کرنے والا، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کیونکہ اللہ رب العالمین لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ شفقت کرنے والا، بہت زیادہ مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہاں پہ بیت المقدس کی طرف جو نماز تم پڑھ چکے ہیں ان نمازوں کو رب العالمین ضائع نہیں کرے گا، وہ نمازیں تمہارے اکاؤنٹ میں درج کیا جائے گا۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے نماز کو کیا کہا ہے؟ ایمان کہا ہے۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، ایمان کسے کہا ہے؟ نماز کو۔ تو نماز کو قرآن مجید نے ایمان بھی کہا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا حکم دیا ہے۔ مسلمانوں میں ایک فقہ کے مطابق اگر آپ امام کے پیچھے ہو، ایک بات تو یہ بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے، ایک تو اعتراض یہ ہے کہ جب امام قرات کر رہا ہو اس وقت آپ نے قرات نہیں کرنی، یہ بات تو خیر کچھ معقول سا لگتی ہے، لیکن ایک یہ کہ آپ امام کے پیچھے قرات سرے سے کرنا ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ مغرب اور عشاء میں، مغرب کی آخری رکعت میں، عشاء کی آخری 2 رکعت میں، اور اسی طرح اگر آپ ظہر اور عصر میں بھی امام کے پیچھے ہو تو آپ نے قیام کی حالت میں قرات نہیں کرنی، جبکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، میرے پیغمبر اتلو، آپ تلاوت کیجئے، ما اوحی الیک من الکتاب، جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے کتاب میں سے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، نماز کو آپ قائم کیجئے، اور کیونکہ نماز بے حیائی سے اور منکر سے نماز روکتی ہے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن مجید میں سے جو حصہ آسانی سے تم تلاوت کر سکتے ہو قیام کی حالت میں تلاوت کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیت ان اقرأ القرآن ساجدا او راکعا، مجھے رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ باقی قیام میں اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، باوجود اس کی نماز خیرات میں سے ہیں،
لیکن اس کے باوجود نماز کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے رب العالمین نے نماز کو الگ ذکر کیا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، ہم نے ان کی طرف اس بات کی وحی کی تھی، یعنی سورۃ الانبیاء میں اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، ہم نے انبیاء کو اس بات کی حکم دیا تھا، ان کی طرف اس بات کی وحی کی تھی فعل الخیرات، خیرات کو کرنے کی، وإقام الصلاة، اور نماز کو قائم کرنے کی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے بہت سی عبادتوں کے ساتھ نماز کو جوڑ دیا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ اور رکوع کرو۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہاں پہ نماز کو قربانی کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اور اس آیت میں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اس آیت میں نماز کو قربانی کے ساتھ بھی، زندگی کے ساتھ بھی، موت کے ساتھ بھی رب العالمین نے جوڑ دیا ہے۔ نماز واحد عبادت ہے جس کو مختلف عبادات کے ساتھ رب العالمین نے قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ جوڑ دیا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کو نماز کے حوالے سے اسپیشل صبر سے کام لینے کا حکم دیا، باوجود اس کی آپ علیہ السلام کو عام معاملات میں بھی صبر سے کام لینے کا حکم تو عام اصول دیا تھا، وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، میرے پیغمبر آپ میری عبادت کرتے ہوئے صبر سے کام لینا ہے، لیکن نماز کے حوالے سے خصوصی طور پہ صبر سے کام لینے کا حکم دیا۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى، نماز کے حوالے سے خصوصی طور پہ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو صبر سے کام لینے کا حکم دیا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے نماز کے لیے شرط لگایا ہے کہ نماز کو سب سے بہترین حالت میں نماز کو ادا کرنا ہے، اس کے لیے زیب و زینت کے ساتھ، ایک کعبہ کی طرف قبلے کی طرف متوجہ ہونا، دو یہ اس کے اور پاکی کے ساتھ اس نماز کو ادا کرنا ہے۔ یہ تین شرط صرف اور صرف نماز کے لیے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم مسجدوں میں زیب و زینت کے ساتھ آیا کرو، لیکن ہمارے ہاں مسجدوں میں ایسی چیزوں کو رکھے ہوتے ہیں نماز کے لیے، اس کو پہن کے آدمی بازار میں جائیں تو 10 آدمی سے ملاقات ہو جائے، 10 میں سے 9 ضرور اس کے ساتھ اس کا مذاق اڑائے گا۔ حکم کیا تھا؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں زیب و زینت کے ساتھ آ جاؤ۔ تو ہم نے پلاسٹک کی ٹوپیاں، مختلف ایسی ٹوپیاں جس کو ہم نے نماز کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے، اور ایک مخصوص ایک کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کیفیت کے ساتھ ہم سوسائٹی میں جانے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے اشترط اللہ لہا اکمل الاحوال، کامل حالات میں نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ من طہارت، طہارت ہو، پاک ہو، اور پاکی بدن بھی پاک ہو، بدن کے اوپر جو کپڑا ہے وہ کپڑا بھی پاک ہو، اور روئے زمین کے جس ٹکڑے پہ آپ نماز ادا کر رہے ہیں وہ ٹکڑا بھی کیا ہو؟ پاک ہو۔ اسی لیے پرانے زمانوں میں جائے نماز اسی پرپس کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کا ایک رجحان یہ بن گیا ہے، ان مسائل کو بیان نہ کرنے کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جائے نماز کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اب پرانے زمانوں میں یہ پیمپر اس طرح کی چیزوں کی وجود نہیں تھی، تو لہٰذا یہ خدشہ رہتا تھا گھروں میں، شاید اس جگہ پہ بچوں نے پیشاب کیا، اس جگہ پہ بچوں نے پیشاب کیا۔ اب اس خدشے کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں نے نماز پڑھنے کے لیے ایک الگ سا کپڑے کا اہتمام کیا، اس کو فولڈ کر کے رکھتے تھے، نماز کے لیے بچھاتے تھے تاکہ یقین کے ساتھ نماز ادا کر سکے، کیونکہ یہ جگہ پاک ہے۔ تو نماز کے لیے بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، اور جس جگہ پہ انسان نماز ادا کر رہے ہیں اس جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح نماز واحد عمل ہے جس میں انسان کی تمام اعضاء کو برائے کار لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، گھٹنے، کمر، اسی طرح دل، ان تمام کو مصروف رکھا جاتا ہے۔ یہ واحد عمل ہے جس میں تمام اعضاء سے کام لیا جاتا ہے۔ آنکھوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے حکم دیا، بس اوقات
ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہے، تو لہٰذا ان کو بھی تھوڑا سا نوٹ کیا کریں۔ نگاہیں اسی جگہ پہ ہونی چاہیے جہاں پہ ہمارا سجدہ ہے، جہاں پہ ہم نے سجدہ کرنا ہے وہاں پہ نگاہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح ہاتھ کا ایک مخصوص احکام ہے، قیام کی حالت میں اس کی کچھ اور حکم ہے اور رکوع کی حالت میں کچھ اور حکم ہے، یعنی واحد عبادت ہے جس میں تمام انسان کے زبان، دل اور تمام جواری اس میں استعمال میں لایا جاتا ہے۔ اسی طرح نماز کے اندر اللہ رب العالمین نے مختلف قسم کی مشغولیتوں سے منع کیا ہے سوائے نماز کے۔ نماز کی ان حرکتوں کے علاوہ دیگر مختلف حرکتوں سے رب العالمین نے منع کیا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کا تمام جو ادیان ہے، جتنے بھی دین آئے ہیں، ان تمام اللہ کے دین کے اندر نماز کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، نماز کو فرض قرار دیا تھا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے نماز کو تصدیق کے ساتھ بھی جوڑ دیا ہے۔ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى۔ فلا صدق، نہ اس نے ہماری شریعت کی، نبی کی وحی کی، نبی کی رسالت کی تصدیق کی، ولا صلى، نہ اس نے نماز ادا کی۔ تو یہ تمام خصوصیتیں ہیں نماز کی۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں نماز کو سمجھنے کی اور نماز کو پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔